الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ حال ہوتے ہیں، اور ان کی اس ظاہری حالت کی وجہ سے انہیں دروازوں کے باہر سے ہی منع کر دیا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لیں تو وہ اسے ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں، کیونکہ ایک ایسی ہی ہستی کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج ہم مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، یعنی بر صغیر کی سرزمین پر 6 اور 7ویں صدی ہجری میں سلسلہ چشت کے آسمان پر چمکنے والے گھرانہ سادات کے انتہائی روشن ستارے، جو بیک وقت 2 عظیم الشان نسبتوں، یعنی والد کی طرف سے حسینی سید اور والدہ کی طرف سے فاروق نسب کی برکتیں پانے والے ہیں، طالب عقبہ ہیں، شیخ کامل ہیں، سرمایہ صدق ہیں، ظاہر و باطنی فضائل سے آراستہ ہیں، یاد الہی میں مستغرق ہیں، زہد و ورع میں مکمل ہیں، کتب ربانی ہیں، کتب الاکتاب ہیں، سلطان الاولیاء ہیں، علم میں کامل ہیں، جو مخدوم بھی ہیں، صابر بھی ہیں، اور علاء الدین بھی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، بچپن ہی سے ولادت کے آثار لیے حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ زبان سے کچھ بولنے کے یعنی قابل ہوئے اور اس عمر کو پہنچے تو آپ کی زبان سے سب سے پہلے جو کلمہ نکلنے لگا وہ لا موجودہ الا اللہ نکلا، اور پھر یہ قدرت کا خاص کرم اور حضرت علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خوش بختی کہ انہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسی تصوف کی دنیا کی عظیم الشان ہستی ماموں اور شیخ کی صورت میں میسر آئی۔ یہ کوئی عام بات نہ تھی ناظرین، جنہوں نے بچپن ہی سے یعنی سوچئے بچپن ہی سے اس گود میں پرورش پائی جو گود تصوف کی دنیا کی شاہکار تھی، جنہوں نے بچے کی صورت کو دیکھتے یہ فرمایا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیضیاب ہوگی، اور ایسا ہی ہوا ناظرین۔ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دنیا نے فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علوم ظاہری اور علوم باطنی اپنے ماموں جان بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ 11 برس کی عمر میں اپنے ماموں جان کے دست مبارک پر بیعت ہونے والے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر روحانی فیوز و برکات کو حاصل کرتے رہے، یعنی یوں کہیے کہ ایک ٹرانسفرمیشن کا جو آپ کا پیریڈ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بنتا ہے۔ اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین نگاہ کرم سے اپنے قلب کو نور عرفان سے منور کرتے رہے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس پیارے بھانجے کو بے انتہا پیار فرماتے تھے، اور کیا کمال تربیت فرماتے تھے کہ یہی وجہ ہے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سینے کا علم نظام الدین یعنی محبوب الہی کے پاس ہے، اور میرے دل کا علم علاء الدین یعنی علی احمد صابر کے پاس ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے ناظرین جو بابا صاحب علیہ رحمہ نے صابر پاک علیہ رحمہ کے لیے فرمایا۔ 12 برس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں جان کی جانب سے لگائی گئی جو تقسیم لنگر کی ڈیوٹی تھی ناظرین، وہ بہت ہی خوبی کے ساتھ اور انتہائی اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ فقہ میں، تفسیر میں، منطق میں اور معنی وغیرہ میں آپ نے دسترس حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی شعر تصوف میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے کلیر شریف کی خلافت سے ان ہدایات کے ساتھ
آپ نے واضح گئے کہ کلیئر میں غرور و تکبر یعنی گمراہی کا ایک طوفان بپا ہوا ہے، وہاں جا کر خلق خدا کو ہدایت کریں اور اسلام کا پیغام پہنچے. اور یہی صوفیہ کا طریقہ رہا ناظرین کہ بیسکلی آج اس دور میں بیٹھ کے ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، لیکن جن مراحل سے وہ ہستیاں گزری ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ذہن میں رہے ناظرین کہ کلیئر اس عہد میں ایک عظیم الشان بارونق شہر تھا، مگر وہاں جادو ٹونے کا راج تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد اس شہر کی قاضی تبرک نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف باقاعدہ پروپیگنڈے کا آغاز کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ جادوگر تک پکارا گیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں کی گئیں. جس مقصد کے لیے بابا صاحب علیہ رحمہ نے آپ کو منتخب فرما کر شہر کلیئر کی خلافت عطا فرما کر آپ کو بھیجا تھا، اس عظیم مقصد سے آپ کو باقاعدہ روکا گیا. آپ کو عمرائے شہر نے جامع مسجد سے باہر تک نکالا. یعنی سوچئے صاحب کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کا کام کرتے ہیں، اس کے دین کا کام کرتے ہیں، یہ ایسے آسان کام نہیں ہوتا. اس میں تضییق بھی ہوتی ہے، اس میں بے توقیری بھی ہوتی ہے، اس میں ذلت اور رسوائی کی گھاٹیوں سے گزرنا بھی پڑتا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ اس بارگاہ میں چونکہ ممتاز ہونا ہوتا ہے اور انتخاب وہاں سے ہوتا ہے تو دنیا کی ذلت کچھ نہیں ہوتی. وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہے جس سے ہمیں گزرنا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی ہمیں چاہیے. تو آپ کو ہر درجے جو ہے آپ کی بے توقیری کی گئی. نتیجتاً ناظرین اللہ کی ناراضگی نے اس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. لہٰذا وہ شہر جو کہ انتہائی بارونق تھا، وہی شہر اللہ کی سخت پکڑ کی وجہ سے ویرانے میں مکمل طور پہ تبدیل ہو گیا. ناظرین کرام، فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز حضرت علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے جانشین تھے جن سے صابری سلسلہ بھی جاری ہوا. بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں خاموشی تھی اور جلال نمایاں تھا، اور آپ اکثر خاموش رہتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی استغراقی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ اکثر اوقات کئی روز فاقے میں گزر جایا کرتے تھے، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر آپ نہیں لاتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے. یعنی آپ نے یہاں دست مبارک بلند کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کے پر لگا دیے. آپ زبان مبارک سے جو بھی نکال دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ لاج رکھ کر اس کو پورا کر دیا کرتا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ولی خود اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا، یہ اللہ کا اذن ہوتا ہے جو بنیادی طور پہ اس کی دعاؤں میں عطاؤں کی صورت شامل ہو جایا کرتا ہے. دنیا اور دنیا والوں سے ناظرین آپ کو کوئی غرض نہ تھی، آپ ان سے دور بھاگا کرتے تھے. ہمیشہ ذکر الہی کے اندر یعنی یاد الہی کے اندر ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آپ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منازل پر فائز تھے. یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایتی تھی ناظرین کہ آپ کے خلیفہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاء الدین خلجی کو 1 سال بعد قلعہ آسیر پر فتح نصیب کی. بلکہ آپ کا ایک بڑا ہی حسین ترین جملہ، چونکہ ایک ہی خلیفہ آپ نے بنائے اور بڑا ان سے پیار کرتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ خدا کا شمس تو آسمان پر ہے اور میرا شمس زمین پر ہے. یہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے فرماتے تھے. جامی صاحب، ہمیں آغاز یہاں سے کرنا چاہیے. یہ جو سلاسل کا کردار ہے، خاص طور پہ بر صغیر کی اگر ہم بات کریں، اس سرزمین کی ہم بات کریں، تو صدیوں سے اس کردار کا اپنا ایک رچاؤ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک وقت ہے. اگر کوئی اس کو ڈینائل موڈ پہ جا کے دیکھے تو ظاہر ہے پھر تو بات سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اگر تھوڑی سی ایکسیپٹنس اور ذہنی وسعت اور قلبی وسعت ہو تو پتہ چلے کہ صوفیہ نے مختلف سلاسل کی جو امبریلا کے نیچے کام کیے ہیں وہ ایسے کام ہے کہ اگر وہ کام نہ ہوتے تو آج ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام نہ ہوتا، کلمہ طیبہ نہ ہوتا. اچھا، اگر اسپیسیفیکیشن ہم کر لیں سلسلہ چشت اور سلسلہ چشت میں بھی سلسلہ صابریہ، یعنی دونوں کے حوالے سے آپ بتائیے جو بر صغیر میں اس کا کردار، اور خاص طور پہ علاء الدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذرا حسین جو نسبی تعارف ہے دونوں حوالوں سے، یعنی والد کے حوالے سے بھی والدہ کے حوالے سے بھی آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمہیدی کلمات آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہمیشہ رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ دین اسلام کے اندر 3 چیزوں کو بڑی بنیادی درجہ حاصل ہے. ایک تو ہے ہمارا نظام ایمانیات، جی، نظام عقائد. دوسرا ہے ہمارا نظام علم، جی. تیسرا ہے ہمارا نظام عمل. علم ہمیشہ 2 دھاروں کے ساتھ چلتا رہا. بالکل ٹھیک. ایک علم تھا روایت کا اور ایک علم تھا عقل کا. ٹھیک.
اب اس میں ہر طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہے. کچھ وہ تھے جو روایت کے امین تھے, کچھ وہ تھے جو درایت اور عقل کے امین تھے. تو علم معلومات بھی لاتا رہا اور علم اجتہاد سے وابستہ بھی ہوتا رہا. واہ. اسی طرح عمل کے بھی دو دھارے تھے. ایک عمل کا دھارا ہے جس کو ہم فقہی نظام کہتے ہیں, ایک عمل کا دھارا ہے جس کو ہم صوفیانہ نظام کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ فقہی اور صوفیانہ نظام الگ الگ نہیں, یہ صرف میرٹ کا فرق ہے. یعنی چونکہ فقہی رخصت پر بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن صوفی رخصت پر کھڑا نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ معیار پر اور عظیمت کی رگا پر کھڑا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. فقیہ نے ہمیشہ ثواب کا رستہ دکھایا, صوفی نے ثواب کے ساتھ ساتھ قرب الہی کا رستہ بھی دکھایا. کیا کہنے کہ اس نے عبادت کو, عمل کو وہ درجہ دیا جس کی وجہ سے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا صحیح باعمل بندہ کہلا سکے. سبحان اللہ. یہی وجہ تو تھی کہ ہمارے فقہا سے تبلیغ کے آثار پھیلے, لیکن ہمارے صوفیاء سے روحانی اور قلبی اثرات کا فیض پھیلا. واہ. اگر آپ کسی فقیہ کے پاس جا کر بیٹھے ہیں وہ آپ کو دین کا علم دے گا, وہ اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی صوفی کے پاس بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, وہ دین کے علم کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ اور دل کا وہ روحانی کنیکشن جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بستا ہے وہ اس کو بھی چھیڑے گا. ٹھیک ہے. چونکہ وہ اپنی فیلڈ میں سپیسیفک ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہر فیلڈ میں جو آ جاتے ہیں, ملاوٹ پانی میں نہیں ہوتی, ملاوٹ دودھ میں ہی ہوتی ہے. اگر کہیں کسی کو کسی کا ملاوٹ نظر آتی ہے اور وہ ملاوٹوں کو ہی دیکھ کر اصل دودھ کا انکار کر رہا ہے تو وہ شناخت کرنے والے کا قصور ہے. اصل دودھ بھی ہوتا ہے اور ملاوٹ والا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو صوفیاء تھے یہ تو عمل کا اصل دودھ تھا. واہ. جو ان کے پاس چاشنی بھی تھی, بالیدگی بھی تھی, دل و روح پر حکمرانی بھی تھی. واہ. یہ تو سارے مغرب کے مفکرین نے مانا ہے کہ صوفیاء کے ہاں جو نظام تصوف ہے وہ نظام تصوف بنیادی طور پر قلب و روح کی حکمرانی کا نام ہے. تو آپ نے دیکھا یہ جو سلاسل کا نظام پھیلا جنید صاحب, اس سلاسل میں بنیادی طور پر 7 نسبتیں ہوتی ہیں. یعنی 7 نسبتوں پر اگر زور دے دیا جائے اب بھی تو تصوف پیدا ہو جائے گا. واہ واہ واہ. پہلی ہے نسبت طہارت, ہاں ٹھیک. دوسری ہے نسبت اطاعت, تیسری ہے نسبت معرفت, ٹھیک ہے. چوتھی ہے نسبت عشق, واہ. پانچویں ہے نسبت وجد, واہ. اور اگلی ہے نسبت توحید. اب یہ جو نسبتیں ہیں صوفیاء کی جن پر وہ چلتے ہیں, طہارت والا صوفی وہ صرف ظاہر کی طہارت کا قائل نہیں, باطن کی طہارت کا بھی قائل ہے. ٹھیک. تو اس طرح کر کے ان 7 نسبتوں کے تناسب میں جن اولیاء کو جو جو نسبتیں پسند ہیں, اب سب پر تو یک وقت فیض ہونا مشکل ہوتا ہے, 2-3 لوگ لے لیتے ہیں. کچھ نے لے لی نسبت طہارت. واہ. حضرت مجدد ثانی کہتے ہیں مجھے نسبت طہارت کا فیض سب سے زیادہ نقشبندی سلسلہ سہروردیہ میں نظر آتا ہے. اچھا. اور سب سے زیادہ نسبت اطاعت کا فیض یہ نقشبندیہ سلسلے میں نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ نسبت معرفت کا فیض یہ قادریہ میں نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ نسبت عشق کا فیض یہ چشتیہ میں نظر آتا ہے. اوکے. اب یہ چشتیہ شاخ ہے. یہ چشتیہ شاخ ہے. مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا نسب اگر دیکھ لیں, آپ حضور غوث پاک کے پڑپوترے ہیں. واہ. آپ کے بیٹے عبد الوہاب, ان کے بیٹے عبد الرحیم, اور ان کے بیٹے سید علاء الدین صابر. اللہ. تو یہ حسنی سادات کا یہ شہزادہ, حسنی سادات والد یعنی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اور پھر والدہ کی طرف سے فاروقی خاندان, حضرت بابا فرید کی بہن کے بیٹے ہیں, حضرت بی بی حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ. اس سنگم میں پیدا ہونے والا یہ شہزادہ
اندازہ لگائیں یہ کس کاٹ کا بعد میں ثابت ہوا، اس کا تذکر تو خیر بعد اور میں 19 ربیع الاول کی نسبت ہے، 19 ربیع الاول کی، یعنی ربیع الاول کی بے تشریف آوری، یہ بھی ان کے ساتھ وابستگی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا یہ جو سلسلہ چشتیہ تھا اس کے اندر عشق کا بڑا غلبہ ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ جہاں حضور غوث پاک کا روب اور خواجہ معین الدین چشتی کا عشق جوبن پر ہو اور وہ کسی شخصیت میں آپ کٹھا دیکھنا چاہیں تو آپ کو علاء الدین صابر کی شکل نظر آئے گی۔ یعنی جمال اور جلال بیک وقت آپ کو جو ہے نصیب تھا، جمال بھی بڑا تھا، جلال بھی بڑا تھا۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اور ذرا میں تھوڑا سا آپ سے بچپن کے حالات خاص طور پہ آپ سے سمجھنا چاہوں گا، جو والدہ کو جو بشارتیں ہوئیں، اور وہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بچپن میں آپ کو نوازا، لیکن میں چاہتا ہوں ذرا سا اگر مجھے موقع دیں میں علامہ صاحب سے پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ علامہ صاحب بچپن پہ تو ابھی گفتگو ہم کریں گے، لیکن آئیے ذرا اس اسٹیج پہ بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ، اچھا میں نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی مطلب امائیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، وہ اہل دہلی خاص طور پہ اماں کہتے ہیں نا، تو امائیں جو ہوتی ہیں تو وہ بڑا ایک کردار ادا کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ اور دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے اپنے بچے کو یعنی اپنے بھائی کے پاس حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کے گئیں، پھر باقاعدہ آپ نے ان کو سونپ دیا، یہ بھی ایک بڑے جگرے کا کام ہے۔ اور پھر جس انداز سے بابا صاحب نے تعلیم و تربیت کی، اور کمال یہ ہے کہ ایک بہت خاص عنصر جو آپ کی حیات مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے کہ لنگر تقسیم کرنے کی ذمہ داری کے اوپر آپ کو لگایا گیا۔ اس کے پیچھے کیا راستہ، کیا رمز تھا، ذرا بتائیے۔ 12 برس ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاک و ہند کے اکثر علاقوں پر سلسلہ چشت کا راج ہے، اور سلسلہ چشت کے سرخیل جو ہیں وہ یقیناً حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شہرہ عطا فرمایا۔ اور پھر ان کے جو 2 بڑے مرید ہیں، خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت علی احمد صابر کلیری، یہ دونوں، یہ میں ابتدا میں ایک بات جو ضروری بات ہے وہ عرض کرنے کے لیے تمہیدی کلمات کہہ رہا ہوں، یہ دونوں یتیمی کی حالت میں پلے ہیں۔ اچھا، اور ان دونوں کی تربیت اولاً ان کی ماں نے کی ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیر، ان کی بھی تربیت شروع میں ان کی والدہ نے کی ہے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی تربیت بھی ان کی ماں نے کی۔ اور ایک سینہ ہے بابا صاحب کا اور دوسرا دل ہے، دوسرا دل ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کو جو تربیت دے سکتی ہے وہ کسی اور درسگاہ میں وہ تربیت نہیں دے سکتی۔ بہت اچھی بات ہے۔ ماں جو راستہ دکھا سکتی ہے وہ راستہ کوئی اور دکھانے والا نہیں ہے۔ ماں جب گھٹی کے اندر اللہ کی معرفت پلا دے تو پھر وہ صابر بنتا ہے یا نظام پاک بنتا ہے۔ تو ماؤں کو یہ تربیت لینا بہت ضروری ہے۔ علاقائی سطح پر، ذیلی سطح پر ایسے تربیت گاہ ہونا ضروری ہے جہاں بچیوں کی تربیت ہو، جب آگے چل کے مائیں بنے تو پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت۔ والدہ کو بشارتیں جو اب آپ کی جو والدہ ہیں وہ آپ کو لے کر ہرات سے پاک پتن شریف حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لے کر آئیں اور آپ کے تربیت میں آپ کو پیش کیا تو اللہ اکبر، یہ ابھی بچپنا تھا، اتنی بڑی عمر نہیں تھی، تو اپنے شیخ الاسلام حضرت بابا فرید کے پاس جیسے ہی پہنچے تو اس وقت بھی آپ کے اوپر کشف جو تھا وہ اپنے عروج پر تھا۔ آپ پہنچتے ہی حالت کشف میں آئے اور کہنے لگے حضور میرے جو دادا جان ہیں وہ چند دنوں کے بعد انتقال فرما جائیں گے۔ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا تم پاک پتن میں ہو اور تمہارے جو دادا ہیں حضرت شاہ سیف الدین وہ تو بغداد میں ہیں، آپ کو یہ کیسے خبر ملی کہ وہ اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے؟ کہنے لگے کہ حالت کشف میں مجھے میرے والد گرامی قدر حضرت شاہ عبد الرحیم کی زیارت ہوئی ہے اور انہوں نے میری طرف 3 انگلیوں کا اشارہ کیا ہے جو اس بات کی علامت ہے۔ دیکھیں رویت جو ہوتی ہے اس کی تعبیر کوئی معمولی علم نہیں ہوتا، یہ بچپن میں ہی اپنے شیخ الاسلام کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے دادا جان جو ہیں وہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد ان کی جو والدہ
والدہ ہیں وہ بہن تھی حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر کی، اور عرض کرنے لگی کہ حضور یہ شرمیلا لڑکا ہے، کھانے پینے میں یہ مانگے گا نہیں، تو مہربانی کیجئے گا، نگاہ کرم رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور بابا صاحب ویسے بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرا صابر کھانے پینے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تو ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ تو عشق رسول اور محبت مصطفیٰ پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت صابر کلیر کو آپ نے کہا کہ پھر ایسی بات ہے تو ہم ان کو لنگر کھانے کی ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لنگر بانٹتا رہے۔ تو 12 سال آپ نے لنگر بانٹا، لیکن اس ہدایات میں یہ بات شامل نہیں تھی کہ اس قدر آپ نے یہاں سے کھانا کھا لینا ہے۔ تو آپ اکثر روزے میں رہتے اور پھر آپ خودرو جھاڑیاں اور خودرو جو پھل کے درخت ہوتے ہیں جنگلوں میں چلے جاتے اور اس سے کچھ جو ہے نا وہ اناج حاصل کرتے اور کھا لیا کرتے، افطار کر لیا کرتے۔ لیکن لنگر کی جو امانت آپ کو اپنے ماموں کی طرف سے ملی اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے 12 سال ذمہ داری نبھائی، اور پھر آپ نے خود ہی فرمایا، کہا کہ بیٹا لگتا ہے آپ کھانا نہیں کھاتے ہو لنگر سے۔ کہا کہ حضور آپ نے کھانے کی اجازت ہی نہیں دی تھی، آپ نے کہا کہ بانٹتے رہنا ہے، تو میں بانٹتا رہا ہوں، اور جب افطاری ہوتی تھی تو میں جنگل میں چلا جاتا تھا، خود رو جو ہے نا وہ چیزیں کھا لیتا تھا اور اپنا گزارا کر لیتا تھا۔ اس انداز سے حضرت علی احمد کو پھر حضرت بابا فرید کی زبان حق نے صابر کہا، تو آج علی احمد نام لوگ کم جانتے ہیں لیکن صابر لقب جو ہے وہ سبھی اب ذرا جو ایک خاص بات ہے میں چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ یہ جو بچپن آپ کا گزرا ہے صاحب، یہ بڑا لطیف ہے، اور ظاہر والدہ کو بشارتیں جو ہوئی، میں ذرا اس بارے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا گفتگو فرمائیں کہ کس طرح یہ بشارتیں بنیادی طور پر کیا بتلا رہی ہیں، پھر بچپن کے جو واقعات ہیں، پھر روحانی جو کیفیات ہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں حضرت علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو 2 حدیثیں ہیں نا، یہ اس معیار کو متعین کرتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات وانما الاعمال بالخواتیم۔ چیز کا ابتدا کو چیک کر لیں یا چیز کی انتہا کو چیک کر لیں، نیت پہ یا جڑیں چیک کر لیں یا پھل چیک کر لیں، آپ کو شخصیت کی پوری سمجھ آ جائے گی۔ واہ واہ۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فیض، علم، برکت و روحانیت کے لیے انبیاء کے بعد جن اشخاص کو چنتا ہے ان میں علاء الدین صابر کا قد کاٹ بہت اونچا ہے۔ اللہ انتخاب کی نگاہ پر تھی، تو جن پر انتخاب کی نگاہیں ہوتی ہیں اس کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ واہ۔ ایک تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ بہت متقیہ تھی۔ اللہ۔ تو اندازہ لگیں کہ آپ جس کی بہن ہیں ان کا نام ہے زہد الانبیاء۔ انبیاء کا فیض زہد اگر آپ نے دیکھنا ہے تو بابا فرید میں دیکھ لیں۔ تو بابا فرید کی بہن یہ اپنے بھائی کی تربیت یافتہ تھی، یہ کیفیت آپ کی بھی بہت زیادہ تھی، اور اس پر بہت شواہد ملتے ہیں کہ آپ کا باطہارت رہنے میں اور عبادت میں مگن رہنے میں بڑی استغراق کی کیفیت تھی۔ یہ جو استغراق اور محویت اور عشق میں فنا کی جو کیفیت تھی، یہ آثار آپ کی والدہ پر بھی تھے، اور آپ کے والد پر وہ قدرت کا، وہ سطوت کا، وہ روب کا رنگ بھی اپنے حضور غوث پاک کی طرف سے وہ ولایت عظمیٰ کا فیض وہاں بھی آ رہا تھا۔ جب یہ 2 جسد کٹھے ہوئے جن کے خمیر سے علاء الدین صابر آ رہے ہیں، تو ابھی جب ان مراحل میں ہیں ابتدا میں، تو آپ کی والدہ ماجدہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور آ کر بشارت دی۔ جنید صاحب ذرا رک کر تصور کریں، حضور کا کسی بندے کے خواب میں آ جانا، صرف آ کر کھڑے رہنا نہیں، آ کر باتیں کرنا اور بشارت دینا کہ یہ جو حاضرہ آپ کے پیٹ میں بچہ ہے یہ میرا نائب ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ میرے روحانی فیوزات کو پھیلائے گا، تو اس کا نام احمد رکھنا۔ یہ احمد نام ہے اس لیے دے رہا ہوں کہ زندگی بھر میں نے بھی اللہ کی بڑی حمد کی، اور دنیا میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا میں تھا، میری نیابت میں یہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حمد کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر
کتنی دیر کھڑے یعنی رہے؟ فنا فی اللہ کی منزل کا اشارہ اسی وقت آ چکا اسی تھا، وقت ولادت سے پہلے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد تشریف لائے، ہاں. تو پھر آپ نے کہا کہ اس کے نام کے ساتھ علی بھی رکھنا. آہا، علو، رفعت، واہ بلندی، واہ، اس کے آثار صابر سے ظاہر ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان. تو دیکھیں اتنا تعلق ہونا، اور آپ کی والدہ خود کہتی ہیں کہ جب یہ میرے بطن میں تھے تو خوشبو پھیل جاتی تھی. تو یہ خوشبوؤں کا پھیل جانا یہ بنیادی طور پر استعارہ ہوتا ہے اس نو مولود بچے کی بزرگی کا، اللہ، اس کے نیک فطرت ہونے کا. اللہ. تو یہ جو خوشبو، وہ ویسے تو نہیں تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کا صرف بوسہ ہی نہیں لیتے تھے، وہ سونگھتے تھے. جنت کی خوشبو. اگر میں کہہ دوں حسنین کریمین کی وہی خوشبو صابر پیا کے وجود میں بھی نظر آتی تھی، تو یہ وہی فیض تھا جو وہاں سے آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو یہ بھی آسان. پھر آپ جب پیدا ہو گئے تو کہتے ہیں کہ آپ چونکہ استغراقی کیفیت میں رہتے تھے، اور علامہ اقبال کے اشعار کا یہ جو مصداق ہے نا جنید صاحب، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ جو طائر لاہوتی کی کیفیت ہے خواجہ صابر صاحب کی، یہ بچپن میں بھی موجود تھی. اور آپ کے بچپن کے جو آثار ملتے ہیں، جب آپ باتیں کرنے لگے تو سب سے پہلے آپ نے لفظ اللہ ادا کیا، لا موجود الا اللہ کا آپ نے ورد کیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب تھوڑا بڑے ہوئے تو پھر آپ بڑی کثرت کے ساتھ لا موجود الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا ایک معنی ہے، اس کا آپ ورد کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے وجود میں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں آپ پر استغراق کی کیفیت رہتی تھی. اچھا، دوسرا ایک اور بات آپ کی جو خاص طور پہ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ آپ بچپن میں روزانہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے. ہاں، وہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی کہ آپ 7 مرتبہ سجدہ کرتے تھے، اور سیدھا اسی رخ پر سجدہ کرتے تھے. ایک سجدہ کرتے تھے صبح کے وقت، 5 نمازوں کے وقت، اور ایک تہجد کے وقت. اور اس پر بڑی حیرانگی تھی کہ یار ابھی تک چھوٹا بچہ ہے اور عمر بھی چھوٹی ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ جو ایک چینل ہے نا، الست بربکم قالوا بلا، وہ اس شہزادے میں کو اتنا زیادہ ہے کہ ہر وقت اسی لگن اور شوق میں ہی رہتا ہے. فائنلی اب ذرا آئیے قاضی تبرک کی بات کرتے ہیں اور رئیس کلیر کی بات کرتے ہیں، جسے قیام الدین عرف زموان کہا جاتا تھا. تو اس کی جانب سے یہ جو صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی بے توقیری ہوئی، جب ظاہر ہے آپ کلیر پاک کے لیے جو ہے مطلب ڈپیوٹ کر دیے گئے، آپ کو تسلیم نہ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خط و کتابت بھی ہے. اور فائنلی ظاہر ہے جب اللہ کے بندوں کو زجر کیا جاتا ہے اور اللہ کے نظام کو ڈینائی کیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ تو آتی ہے. کیا ہوا تھا کلیر شریف؟ سب سے پہلے تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جس کو اللہ فضیلت عطا کرے اس فضیلت کو مان لینے میں ہی بھلائی ہے. لیکن حسد، بغض اور نفرت جو ہوتی ہے، شرکت بازی جو ہوتی ہے، یہ انسان کو بندے کی فضیلت ماننے کے اوپر آمادہ نہیں ہونے دیتی. یہی کچھ کلیر میں ہوا تھا، کیونکہ کلیر کا علاقہ بہت بڑا علاقہ تھا اور ایک اچھی خاصی سلطنت تھی، لیکن وہاں کے اعمال اور امال دونوں ہی خراب ہو چکے تھے. حکمران بھی خراب تھے اور وہاں کے اعمال جو تھے وہ بھی درست نہیں تھے. تو حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے حضرت صابر کلیر کو اس علاقے کے لیے بھیجا. جب آپ وہاں پر پہنچے تو سب سے پہلی مخالفت قاضی صاحب نے کی، کیونکہ وہ حسد کی وجہ سے. وہی بات کہ ایک بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ کسی جگہ پر اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دین کے معاملے میں حسد اور بغض نقصان پہنچاتا ہے. یہی معاملہ ہوا ان کے ساتھ بھی. یہ وہاں کی جامع مسجد کے خطیب بھی تھے، قاضی بھی تھے، اور اس کے مشیر بھی تھے، حکمران کے مشیر بھی تھے. اور جب حضرت صابر کلیر وہاں پر پہنچتے ہیں اور آپ نے وہاں پر لوگوں کو کہا کہ میں تمہارے پاس اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں رائے حق کی طرف بلاؤں اور اللہ رب العالمین کی محبت کا جو جام ہے وہ تمہیں پلاؤں. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، سمجھانا شروع کیا، دین کی بات بتانا شروع کی. لیکن یہ چیز جب آپ کا اثر و رسوخ
پھیلتا نظر آیا تو پھر قاضی تبرک نے اس کے اندر جو ہے حاکم وقت کو بدگمان کیا کہ یہ بندہ درست نہیں ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت صابر کلیر کی مخالفت اس انتہا کو پہنچی کہ آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو آپ کو مسجد سے ہی باہر نکال دیا۔ اللہ، تو آپ نے پھر خط لکھا، اپنے شیخ کو خط لکھا کہ حضور یہاں تو معاملہ یہ ہے جمعے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، تو مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو حضرت بابا فرید نے ایک خط حضرت صابر کلیر کو لکھا اور ایک خط جو ہے حاکم وقت کو لکھا۔ ان کو یہ خط لکھا کہ تمہیں وہاں کی ولایت عطا کی گئی ہے، اب وہاں کے معاملات کو سنبھالنا، اس کو دیکھنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب کلیر میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا، وہاں سے تمہیں نہیں نکلنا۔ اب ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اس کے وہاں پر اسباب تم نے خود تلاش کرنے ہیں۔ اور دوسرا خط حاکم وقت کو زموان کو لکھا اور قاضی تبرک کو لکھا کہ تم جو کر رہے ہو یہ درست نہیں کر رہے ہو، تم چلو اس بنیاد پر کہ وہ وہاں کے شیخ بنا کے بھیجے گئے عزت نہیں کرتے ہو تو آل علی سمجھ کر عزت کر لو، اولاد وہ کہتے نبی تھے کہ سمجھ کر امر عزت۔ قرآن کے پابند ہیں، امر خلیفہ کے پابند نہیں ہیں۔ ہاں، تو یہ چیزیں انہوں نے، یعنی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ بات حقیقت ہے۔ اب ایسی ہستی کہ جو دعائے نوری کی عامل ہو، جس کی روح، جس کا جگر، جس کا رواں رواں اللہ کی محبت میں ہمہ وقت مستغرق رہتا ہو۔ اب آپ دیکھیں یہ اکثر جو چیز اللہ سے مانگتے تھے حضرت صابر کلیر، وہ کیا تھی؟ کہتے تھے اللہم اجعل لی نورم وفی قلبی نورم وفی قبری نورم وفی سمعی نورم وفی بصری نورم وفی شعری نورم وفی بشری نورم ولحمی نورم وفی دمی نورم وفی مخی نورم وفی عظامی نورم وبین یدی نورم ومن خلف نورم وتحت نورم اللہ وعن شمال نورم وفی فوق نورم ومن تحت نورم۔ یہ اللہ سے دیکھیں، یہ اولیاء، یہ سرکار علیہ السلام کی ایک دعا بھی اس طرح کی کوئی، اللہ میرے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ جو نور ہی نور کر دے۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے کبھی بھی اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے سلطان بنا دے، مجھے جاگیریں دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے انبار دے دے۔ آج جو اولیاء کے اوپر تان کرتے ہیں ان کو ان کی دعاؤں سے ہی سبق لینا چاہیے۔ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ارے ان کے تو ہر لمحے ان کا مقصود ہی اللہ تھا کہ اللہ تو اپنا نور عطا کر دے، میرے قلب میں نور ہو۔ یہاں تک کہا کہ فی شعری نورم، میرے بالوں میں نور پیدا فرما دے، تو میری جلد میں نور پیدا فرما دے، تمام جہتوں میں نور عطا کر دے۔ اب ایسی چیزیں اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو اور سال ہر سال روزے رکھنے والا ہو اور ہر وقت اللہ کی محبت میں گم رہنے والا ہو، اس کی مخالفت کوئی قاضی صاحب کریں یا عالم کریں یا کوئی بڑا کرے تو پھر بربادی ان کا مقدر بنے۔ کیا ہوا پھر کلیر؟ وہی ہوا کہ جو ہونا تھا اعمال کے بدلے میں، جب آپ کسی ولی، کہتے ہیں کہ جادو ٹونا اپنے عروج پر تھا، آپ نے سب سے پہلے وہاں پر جب آپ کو ستایا گیا تو اللہ نے کلیر کی زمین میں زلزلہ برپا کر دیا۔ تو قاضی تبرک کہتا ہے یہ ان کی کرامت وغیرہ نہیں ہے، یہ تو جادوگر بندہ ہے، میں ایک جادوگرنی بلواتا ہوں، وہ جادوگرنی یہ کر کے دکھا دے گی۔ تو اس نے بھی اپنا جادو کا اثر دکھایا، 4-5 بار یہ زلزلے کے جھٹکے آنے کے بعد بلوایا تھا اس نے۔ ہاں، پھر بلوایا۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود کہا ہے کہ جو بندہ ولی سے دشمنی لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس نے بھی شعبدے بازی میں جھٹکے مطلب جو ہے وہ سارا کچھ ہوا۔ پھر وہاں پر طاعون پھیلا، علاقے کے اندر جو ہے مختلف جگہوں پر آگ بھڑک اٹھی، علاقہ ویران ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ پھر حضرت خواجہ شمس الدین ترک کو ان کے جمال کے اضافے کے لیے پاک پتن سے بھیجا گیا کہ جاؤ وہ استغراق میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی جلال فرما رہا ہے کہ اس کے بندے کے ساتھ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے، جاؤ اور وہ اس حالت میں ہوں گے یہاں پر ایک بات کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں 12 سال تک آپ استغراق میں گولر کے درخت کو پکڑ کے کھڑے رہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ نماز کے ٹائم آپ استغراق سے باہر آ جاتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر اسی کیفیت
کیفیت میں چلے جاتے یعنی تھے۔ شریعت کی پابندی کے ساتھ ضروری، آپ کے سارے وہ معاملات ساری شریعت سے چیزیں باہر تھیں۔ آپ نہ تھے، جی۔ یہ بہت اچھی آپ نے وضاحت کی ہے۔ پرابلم یہ نا کہ اب یہ کتابوں میں لکھا بھی گیا اور لوگ اسی انداز سے بیانی جو ہے اس کو سنا بھی دیا کرتے ہیں، لیکن آپ نے بہت صحیح حاشیہ لگایا، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا تشریف لائے، بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ حسنی سعادات فاروقی، یوں کہیے کہ فاروقی نسب کے فیض یافتہ جناب کلیر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو سب کو انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے کتاب الشفا بے روزگاری کا خاتمہ، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں، اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا۔ حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خاص بندہ وہ ہے جو سچے دل سے اس کی عبادت و اطاعت کرے اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پابندی کرے۔ یہ ہے صوفیہ صاحب۔